ٹی وی دیکھ رہی ہے سیریل میں، ساس بھی کبھی بہو تھی، میں بہو بھی کبھی کیا کیسے بولتے اس کو، ساس بھی کبھی بہو تھی، سیریل دیکھ رہی، ارے بابا 40 چور ناٹک دیکھ رہی، بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو سیریل دیکھ رہی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس ماں نے اپنے بچے سے اعراض کیا، منہ موڑا، گھر میں آگ لگی ہے، ہم انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں، آخری اوور رہ گیا ہے، یہ دیکھ لوں گھر جل کے سہا ہو رہا ہے، لیکن ہم آخری اوور دیکھنے کے چکر میں کہ دیکھیں کون جیتے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا سٹا لگایا ہے ہم نے، اس پر جوا کھیلا ہے، اب ہم گھر میں آگ بجھانے کی فکر نہیں کر رہے، آخری اوور دیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پہ تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو، میری آل و اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے بیوی بچوں کو بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ نماز کے لیے کتنا زور دیا جا رہا ہے، نماز کے لیے کتنا زور، یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو بار بار کہا کرتے تھے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کہاں کس طرف جا رہے ہیں، جلسے تو کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے کا چندہ بھی ہم اس جلسے میں دے دیتے ہیں، کسی خاص مقرر کے لیے تو اور زیادہ دل کھول دیتے ہیں، لیکن سوچئے کہ ان تمام جلسوں سے، ان اجلاس سے اگر ہم اپنے معاشرے کو نمازی نہ بنا سکے، ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہ کر سکے اور کرا سکے، تو پھر ان جلسوں کا کیا فائدہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد آئیے ذرا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ، ایمان والوں بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں برے خیالات اپنے دل میں نہ لایا کرو، ان بعض جو ہے جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک گروہ مریم کے پاس آیا، ارے مریم یہ کیا ہوا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، ارے تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو نے یہ بچہ کہاں سے پیدا کر دیا، مریم جواب دے۔ سوال ان کا مشکوک تھا، سوال میں شکایت تھی، مریم جواب دو۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے کہ تم بدچلن ہو، یہ بچہ کس کا ہے، نعوذ باللہ، تم بدچلن ہو، یہ بچہ کس کا، وہ جواب اس کا مانگنا چاہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ بچہ کس کا ہے، لیکن پوچھ یہ رہے تھے کہ یہ ہوا کیسے ایسا، تم نے تو کسی مرد کو چھوا ہی نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہی ہو، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا، صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا جاؤ اس سے بات کرو، جاؤ اسی سے گفتگو کرو، اسی سے پوچھ لو کہ تمہارا باپ تو نہیں، اسی سے پوچھ لو، ہم سے کیا پوچھتے ہو، یہ بچہ پیدا ہوا اسی کے پاس جاؤ۔ جب مریم نے کہا کہ اس سے پوچھو تو وہ جماعت کو گروہ جو الزام لگا رہی تھی ابھی مریم کے اوپر، وہ کہتی ہے مریم تمہارا دماغ خراب ہے، اے عیسیٰ کی ماں، اے زکریا کی سرپرستی میں پلی ہوئی مریم، تیرا دماغ خراب ہے، تو اس بچے سے بات کرنے کے لیے ہم سے کہہ رہی ہے اس بچے سے میں بات کروں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو اس بچے سے کہتی ہے کہ بات کرو،
یہ بچہ کیا بولے گا، یہ ہم سے کیا کلام کرے گا؟ جو بچہ پالنے میں جھول رہا ہو، جو چسنی لگاؤ تو دودھ پیتا ہو، جو شیر خوار بچہ ہو، اس بچے سے ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ اور وہ بچہ ہماری بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں ہے، جو ابھی پالنے کے اندر جھول رہا ہے؟ میں اس بچے سے کیسے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ اور وہ بچہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ اس بچے نے سن لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو ابھی چھوٹے سن لیا، اسی کہوارے سے، اسی مہد سے، اسی جھولے سے وہ جواب دیتے ہیں، ادھر آؤ۔ چھوٹا سا بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن گواہ ہے، انی عبداللہ، میری ماں کے اوپر الزام مت لگاؤ، میری ماں کو غلط نظروں سے مت دیکھو، میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آئے میری ماں سے الٹے سیدھے سوال کرنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی بچے ہیں وہ جواب دے رہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما کنت ما دمت حیا۔ یہ چھوٹے سے بچے نے جواب دیا، یہ قرآن اٹھا کر پڑھو اور دیکھو، قرآن اٹھا کر پڑھو اور دیکھو۔ چھوٹا سا بچہ جو جواب دے رہا وہ کیا ہے؟ آئے میری ماں پر تہمت لگانے والوں، میری ماں سے الٹے سیدھے سوال کرنے والوں، سنو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے انجیل دی ہے، مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں گا مجھے اللہ نے بابرکت بنا کر بھیجا ہے، مجھے برکتوں سے نوازا ہے، میں مبارک ہوں جہاں بھی ہوں گا، اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اسی میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جس نماز کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جس نماز کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ لیتے ہیں، نماز تو ایک ایسی چیز تھی میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، بخاری شریف کی روایت کے مطابق جب حضرت اپنے دلوں میں اپنے سینے کے گریبانوں کو چاک کر کے سوچے کہ قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ کہیں یہ نماز سے دوری کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں ہم نے نماز تو نہیں چھوڑ رکھی ہے اسی لیے ہماری روزی تنگ تو نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، نماز اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض جانتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے چھوٹا سا، وہ اپنی ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے، بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، سیریل پہ ساس بھی کبھی بہو تھی، میں بہو بھی کبھی کیسے بولتے اس کو، ساس بھی کبھی بہو تھی، سیریل دیکھ رہی، ارے بابا 40 چور ناٹک دیکھ رہی، بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو سیریل دیکھ رہی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس ماں نے اپنے بچے سے اعراض کیا، منہ موڑا۔ گھر میں آگ لگی ہے، ہم انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں، آخری اوور رہ گیا ہے، یہ دیکھ لوں گھر جل کے سہا ہو رہا ہے، لیکن ہم آخری اوور دیکھنے کے چکر میں کہ دیکھیں کون جیتے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا سٹا لگایا ہے ہم نے، اس پر جوا کھیلا ہے، اب ہم گھر میں آگ بجھانے کی فکر نہیں کر رہے، آخری اوور دیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے، تب کیا کہا جائے گا؟ اس آدمی نے اپنے گھر سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، نماز چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے، منہ موڑنے کا ذکر ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بعد میں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹائم پہ ٹائم، نماز تو پڑھ رہا ہے ظہر کی پڑھنا چاہیے 12:30 بجے پڑھ رہا ہے، 1:30 بجے پڑھ رہا ہے، 2 بجے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹائم پہ ٹائم پڑھ رہا ہے، جب مرضی چاہ رہا تھا پڑھ رہا ہے۔ ایسے چائے کی دکان پہ ہم بیٹھے، ادھر اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اب ہم چائے پی لیں تب جائیں گے،
अरे चाय पी रहे हो तो पूरी कर लो, लेकिन चाय अभी बनी नहीं है और अजान की आवाज आ जाए तो उसी वक्त छोड़ दो और पहले नमाज पढ़ने जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि चाय पिएगे उस वक्त तक बन के आएगी, हाथ के तब पिएंगे तब जाएंगे तो हमारी जमात छूट जाएगी। अगर पी रहे हैं तो पी लो, अगर खाना खाने बैठे हो, खाना खाना शुरू कर दिया तो खा लो, लेकिन अभी खाना बना ही नहीं है और हांडी अभी बीवी बना के तैयार कर रही है, दस्तरखान लगाया भी नहीं, अब अजान होगी तो पहले नमाज पढ़ लो और आगे उसके बाद खाना खाओ। मेरे भाइयों, वमन आरज़न जिक्री का मतलब यह है कि नमाज के टाइम अजान की आवाज आ रही है और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ना, और अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ देने का अंजाम क्या होता है। आज से 30 साल पुराना एक वाकया आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज से 30 साल पुराना वाकया आपको शायद याद होगा, और न याद हो तो सुन लो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक इलाका है गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली के लिए जो रोड गया है, बाई रोड जो सड़क गई है, बीच में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लोनी। एक इलाका है लोनी, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी वहां रहती है। आज भी उनके बड़े बड़े सेठ दिल्ली में मकान बना के रहते हैं। आज से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 30 साल 30 ईयर पुरानी। उसमें एक अमीर बाप के 2 सगे बेटे, यानी 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। दोनों की शादी एक ही गांव में हो रही थी, दोनों खूबसूरत लड़कियां थी, कल बारात जाने वाली थी। इन दोनों नौजवान अमीर बाप की बिगड़ी हुई दोनों बेटों ने दिल्ली से तवाइफें मंगाई कि इन तवाइफों को मंगाकर आज की रात डांस गाने में गुजारी जाए, शराब नौशी में गुजारी जाए, और कल हम बारात लेके जाएंगे और दुल्हनों को अपनी अपनी बीवियों को विदा करा के ले आएंगे। दिल्ली से तवाइफें बुलाई गई, तवाइफें आई, इशा के बाद से लेकर यार दोस्तों के साथ रात भर महफिल सजी, शराब का दौर चला, कमालबाजी हुई, गाना हुआ, कमरे मटकाई गई, अश्लील गाने चले और जिस्म की नुमाइश हुई। लेकिन फजर तक जब ये टाइम पास हो गया और मोहल्ले की एक मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान की कलमात ने उन तवाइफों को झंझोड़ के रख दिया। उन तवाइफों ने अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ सुना तो थोड़ी देर के लिए उनके पायलों की, घुंघरूओं की आवाज रुक जाती है, उनके पैर थरकने से रुक जाते हैं, उन्होंने नाचना बंद कर दिया। इन दोनों नौजवान लड़कों ने कहा, तुमने नाचना क्यों बंद कर दिया है, क्या बात है? इन तवाइफों ने कहा, आए नौजवानों साथियों, अजान हो रही है, अजान के वक्त हम अपने तवाइफ जरूर है, हम अपने चगलों में भी कोई गलत काम नहीं करते, हम ढोल नहीं बजाते, हम गाना नहीं गाते, अजान के एहतराम में हम सब अपने सरों पर दुपट्टा रख लेते हैं। हमें इतनी मोहलत दे दो कि अजान हो जाने दो, उसके बाद हम नाचना गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों नौजवानों ने कहा, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, तुम रोज रोज को आती नहीं हो, और हमने पैसा सुबह 7 बजे तक नाच गाने का तय किया है, चलो नाचना शुरू करो वरना तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। उन लोगों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इन दोनों नौजवानों के कहने पर उन तवाइफों ने फिर नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर ढोल पायलों की छंगारें बजने लगी, घुंघरूओं की आवाजें आने लगी, अश्लील डांस होने लगे। सुबह 7 बज गए, 4 बजे शाम को बारात जानी थी, 4 बजे शाम को बारात जानी थी। उन तवाइफों ने कहा, लेकर आए हो तो छोड़ दे दी, वापस चलो। ये दोनों नौजवान अपनी गाड़ी पर बैठ गए, तवाइफों की गाड़ी आगे से कर दी, और ये दोनों नौजवान तवाइफों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिल्ली आने लगे। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों नौजवानों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। सुबह का वक्त था, रात भर का जागा हुआ था, ड्राइवर भी शराब के नशे में भी धुत था। उधर से सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, उस तेज रफ्तार ट्रक से इन दोनों अमीर बाप के बिगड़े हुए नौजवानों बेटे
नौजवान बेटों की गाड़ी उस तरफ से टकराती है और इतनी बुरी तरह टकराती है कि उन दोनों भाइयों की लाश पता नहीं चल रही थी कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। शक्लें बिल्कुल मस हो चुकी थी, जिस्म बिल्कुल कुचल चुका था। पोस्टमार्टम करने के बाद घर लाया गया। इत्तेफाक देखिए, उनकी मिट्टी भी असर के बाद रखी गई। गौर करो, अभी असर के बाद इनकी बारात जाना थी, आज असर के बाद अब बारात की जगह इनका जनाजा जा रहा है। असर के बाद इन दोनों लोगों के सर पे सेहरा बदला था। 4:25 हो चुके हैं, 4:30 या 35 पर फजर का वक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज इबादत के मौजू पर और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है दुनिया में आने का, इस मौजू पर जो आपने मेरे खिताब को सुना है, हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि बारिला हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीन मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। जब तक जिंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। आइंदा साल 2024 पता नहीं यही होंगे कि जेल में होंगे। आइंदा साल 2024 जलसे के लिए 4 और 5 मार्च का टाइम रखा गया है। 4 और 5 मार्च 2024। पैदाइश से पहले अकीका हो रहा है, शादी से पहले वलीमा। 4-5 मार्च 2024, और उसमें मैंने मंजूरी दे दी है बशर्त ये कि अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर।